بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے دو اسباق میں حجیت حدیث اور انکار حدیث کے موضوع پہ گفتگو ہوئی۔ آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرنا ہے ہم نے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو حدیث مبارکہ کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث اور سنت کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت سی آیات ہیں۔ کوئی بھی آدمی قرآن مجید کا اگر اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کرنا شروع کرے، تلاوت شروع کر دے ترجمے کے ساتھ کہ کون سی آیت ایسی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، تو اس کو سینکڑوں آیات مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر اسی نیت سے مطالعہ کرنا شروع کریں۔ بعض میں صراحتاً بات ہوگی، بعض میں اشارتاً ہوگی، لیکن جگہ جگہ آپ کو ملتی جائیں گی۔ تو چند ایسی آیات کا آج ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایک تو وہ احادیث ہیں، وہ آیات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت میرے سامنے ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے ایمان والو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب اختیار ہوں۔ ان کی بھی ایک خاص دائرے میں اطاعت ضروری ہوتی ہے، جیسے حکومت کے جو اہلکار ہوتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، باہمی تنازع ہو جائے، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور ساتھ الگ صیغے کے ساتھ، الگ صیغہ یعنی الگ لفظ کے ساتھ فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی یہ بھی اگر فرماتے تو کافی تھا، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ فعل اگر پیچھے ایک آ رہا ہو، آگے مفعول کئی ہو سکتے ہیں، لیکن الگ سے جملہ لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اب اللہ کی اطاعت تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہو جائے گی، رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ خاص طور سے جو بعد میں آنے والے قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو قیامت تک آنے والے لوگ رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو یقیناً ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ حدیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ یا طریقہ نہیں ہے رسول کی اطاعت کرنے کا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں جن میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، وہ ساری کی ساری حجیت حدیث پر دلالت کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ پر سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 80 میں فرمایا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت کو اللہ ہی کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں ثابت کی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی وحی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں ہوتا ہے، وحی کے بغیر نہیں ہوتا، جیسے سورہ نجم کی آیت تھی۔ تو یہاں صاف فرما دیا ہے کہ رسول کی اطاعت جس نے کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، یعنی رسول کا کہنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا کہنا ہے، لہٰذا جب رسول کی اطاعت کر لی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ جی 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 اس پہ آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ دوسری یا تیسری آیت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا گیا ہے، آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو ایک نبی ایک پیغمبر کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے پیغمبر، دوسرے نبی یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ کی جو دعوت تھی وہ چلتی رہتی تھی۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ جب آپ آخری نبی ہیں تو لوگوں کو رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے جس کے اوپر انہوں نے عمل کرنا ہے، کیونکہ ہر نبی اسی لیے آتا تھا، لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا اور ان کو عمل کر کے دکھاتا تھا کہ تم اس طرح عمل کرو۔ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے انبیاء علیہم السلام تو ایسے ہیں جن کے اوپر کتاب نازل بھی نہیں ہوئی، جن کے اوپر کوئی صحیفہ بھی نازل نہیں ہوا۔ بہت سے ایسے ہیں جن پہ صحیفے نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، لیکن بہت سے ایسے رسول ہیں، پیغمبر ہیں جن کے اوپر کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا۔ تو یقیناً ان کے جو امتی تھے، ان رسولوں، ان انبیاء کی اتباع ہی کے ان کے اوپر واجب قرار دی گئی تھی، ورنہ کوئی کتاب تو آئی نہیں تھی جس کی اتباع کرتے۔ اگر کتاب کی اتباع امتی پر واجب ہے اور رسول کی اتباع واجب نہیں ہے، تو پھر ان رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے جن کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہے؟ یعنی پھر تو الیاذ باللہ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان رسولوں کا بھیجنا بے فائدہ ہے، اس لیے کہ رسول کی اتباع تو امت کے اوپر لازم نہیں ہے، تو پھر رسول کو بھیجا کیوں گیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت واجب ہوتی ہے امت کے اوپر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی اتباع بھی واجب ہے اور دوسروں سے بدرجہ اولا واجب ہے، کیونکہ دوسرے انبیاء کے بعد اور نبی تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ایسے، یعنی اس کو عقلی دلیل بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ وہ رسول جن کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، تو پھر ان کو بھیجا کس لیے گیا ہے؟ اگر لوگوں کے اوپر ان کی بات ماننا لازمی نہیں ہے تو کیوں تشریف لائے ہو؟ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کی بات ماننا لازم تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی لازم کی گئی تھی، اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی جو سنت ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، وہ بھی حجت ہوتی ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 164، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا
جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے اخلاق کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، یعنی رسول کے فرائض منصبی میں اس آیت میں بھی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ایسا رسول بھیج جس میں یہ صفات ہوں، انہوں نے بھی ان 4 صفات کا ذکر فرمایا۔ گویا کہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ ایسا رسول بھیجیں جو آپ کی آیات تلاوت کرے، کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، لوگوں کے اخلاق صحیح کرے، وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اس لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی کتاب تمہیں سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے، اور تزکیہ بھی کرتا ہے۔ یہاں یہ ہے کتاب کے سکھانے کو مستقل ذکر فرمایا گیا، کتاب کے سکھانے کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کا جو نمائندہ ہے براہ راست وہ سکھائے گا، اللہ کا رسول سکھائے گا۔ اللہ کے رسول کے سکھانے کے بغیر اللہ کی کتاب پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ جیسے پہلے دن ہی مثالیں آ گئی تھیں کہ نماز کا حکم تو آ گیا، لیکن نماز ادا کیسے کرنی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ان کے سکھانے کے بغیر نماز کا پتہ نہیں چلے گا، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، اسی طرح اور بھی جتنے بھی احکام ہیں اکثر کا ذکر تفصیل سے قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، صرف حکم فرمایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تعلیمات کے بغیر کتاب نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر حکمت کا بھی ذکر ہے نا، حکمت سکھائے، حکمت، دانائی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر حکمت اور دانائی کی باتیں موجود ہیں۔ اگر ان کو حجت نہیں سمجھیں گے تو کیسے سیکھیں گے؟ تیسری چیز یہاں فرمائی ہے کہ ان کے اخلاق کا تزکیہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں پورے کے پورے ابواب ایسے ہیں کتابوں میں جو اخلاقیات کے اوپر آپ نے ارشاد فرمائی تھی، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اگر وہ احادیث ہمارے سامنے نہ ہوں، وہ رہنمائیاں سامنے نہ ہوں، تو اخلاق کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ آیت اگر اس کو دیکھیں تو 3 اعتبار سے حدیث کے حجت ہونے پر دلالت کر رہی ہے: کتاب کا سیکھنا، حکمت کا سیکھنا، اسی طرح تزکیہ اخلاق۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے بڑی واضح، سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 44، 164 سورہ نحل آیت نمبر 44۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں، واضح کر کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، بڑی واضح آیت ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 105، ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے، جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا، دکھا دیا، اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 105، یعنی کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں۔ اگلے لفظ بڑے سمجھنے والے ہیں، بما اراک اللہ،
اس سمجھ بوجھ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے، آپ کو سمجھا دے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ڈال دے اللہ تعالیٰ، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے احادیث ہی ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تو قرآن کو، کتاب کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ بڑی واضح یہ بات ہے۔ سورہ قیامہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ دہراتے تھے تاکہ یاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمے ہے قرآن مجید کو یاد کروانا، ٹھیک ہے، اور اس کا پڑھانا، کہ آپ کے ذہن میں ہم بٹھا دیں گے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے اوپر ہی ہے اس کا بیان کرنا، یعنی اس کو بیان بھی ہم کروائیں گے۔ اس کی وضاحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ آیت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو مومنین ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ سب ذرا سمجھتے ہیں، آئیڈیل نمونہ، اگر وہ سامنے ہوگا تو اس کی اتباع کی جا سکے گی، اگر وہ سامنے ہی نہیں ہوگا تو اس کی اتباع کیسے کی جا سکتی ہے؟ صحابہ کرام کے سامنے تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو بعد میں تابعین، تبع تابعین اور ہم تک جتنے بھی لوگ ہیں یا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کریں گے؟ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ کیسے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے افعال، سنتیں، وہ ساری کی ساری احادیث میں محفوظ ہیں، انہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، ورنہ بہترین نمونہ کیسے بنیں گے؟ اب یہ دیکھیں، اتنی آیات، یہ قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے آئی ہیں جن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی اتباع لازم ہے، اور اس کے واسطے سے حدیث کو ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اگر یہ سامنے ہی نہ ہو یا ان کو مستقل سمجھا ہی نہ جائے، ان کو حجت ہی نہ سمجھا جائے، پھر تو ایک اس کے جو قائلین ہیں وہ ایک گستاخی کا ارتکاب کریں گے۔ گستاخی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو ایسا حکم دے دیں جس کی اس میں طاقت نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی بندے کو اس کی وسعت، اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، اللہ نے کسی کو ایسا مکلف نہیں بنایا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ حدیث تو حجت ہے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کے اسوہ مبارکہ کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ کی ذات کا اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سامنے نہیں ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی ایک آدمی کو کہا جائے کہ بھئی اس میں پینے کی طاقت نہیں ہے، اس کو کہا جائے کہ بھئی تم گلاس اٹھا کر پانی پیو، اس میں طاقت نہیں ہے، وہ بے ہوش ہے یا پھر وہ شل ہے اس کا جسم، اس سے کہا جائے کہ پانی پیو، یا گلاس میں پانی موجود نہیں ہے، اس سے کہا جائے کہ یہ پانی پیو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا حکم دیں جس کی بندے میں طاقت نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، واضح ہوگی نا بات؟ اب ہم آئیں گے ان حضرات کی طرف جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہم تک معتبر ذریعے سے نہیں پہنچی۔ ہاں جی، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معتبر ذریعے سے نہیں پہنچی،
انسان ہیں نقل کرنے والے، اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اتنے 100 سالوں سے 1400 سال ہو گئے ہیں، اور اتنے 100 سال کے بعد یا عرصے کے بعد حدیث لکھی گئی، تو کتنی اس میں تبدیلی آ چکی ہوگی، مطلب کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا، مفہوم کتنا بدل چکا ہوگا، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ جب محفوظ نہیں ہے تو حجت کیسے ہوگی؟ ان حضرات سے گزارش، یہ آپ کسی بھی آدمی کو آپ سمجھانا چاہیں تو بڑے آسان طریقے سے سمجھا سکیں گے۔ ان حضرات کو ہم یہ عرض کریں گے کہ دیکھیں، قرآن مجید، نہیں بلکہ آپ دلیل ایسے شروع کریں گے، جو شخص بھی یہ کہے کہ حدیث کو معتبر لوگوں نے نقل نہیں کیا یا عرصے بعد لکھی گئی ہے، کیسے محفوظ ہو سکتی ہے، یا اس کی حفاظت نہیں کی گئی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص کی بات کو محفوظ کرنے کے عقلی طور پر ممکنہ کتنے طریقے موجود تھے؟ عقلی طور پر کتنے طریقے ممکن ہو سکتے تھے؟ یا ہم آج سوال کریں گے کہ آج کوئی شخص بیان کر رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، اس کی بات کو محفوظ کرنے کے عقلی طور پر کتنے طریقے ہیں ممکنہ جو انسان کے بس میں ہیں؟ تو ہم مختلف طریقے بتا دیں گے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان یاد کر لے، اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لکھ لے۔ آج کل تیسرے یہ آلات نکل آئے ہیں، تو اس میں ریکارڈ کر لے گا، آڈیو یا ویڈیوز وغیرہ کیمرے میں۔ یہ ممکنہ طور پر اس وقت 3 طریقے یہ موجود ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی بات سن کر اس کو اپنے عمل میں لے آئیں، یعنی یہ سنا کہ وضو اس طرح کرنا ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جو چیز عمل کے اندر آ جاتی ہے، روزانہ اس پر عمل کر لیا جائے، وہ پھر کسی بھی بندے کو بھولتی نہیں ہے، خواہ کتنا ہی کمزور ذہن کا مالک کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے کسی کی بات کو محفوظ کرنے کا؟ آپ کے ذہن میں کوئی ہو؟ نہیں، ریکارڈنگ بھی آ گیا نا، یاد کرنا، لکھنا، عمل کرنا اور ریکارڈ کر لینا۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے نا؟ اس وقت ریکارڈنگ نہیں تھی۔ ریکارڈنگ آپ دیکھیں، اس کو 1.5 صدی یا شاید زیادہ سے زیادہ 2 صدیاں ہوئی ہوں گی ریکارڈنگ کو۔ اس سے پہلے جو لوگ ہزاروں سال سے رہتے آئے ہیں، وہ کس طرح سے لوگوں کی باتوں کو محفوظ رکھتے آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے سے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ابھی تک چلی آ رہی ہیں، ارسطو یونانی فلسفے کی جو کتابیں ہیں، اس کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے شروع دن سے کچھ نہ کچھ ایسے طریقے وجود میں آتے گئے ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی آدمی کی بات کو محفوظ کر لیا کرتے ہیں اور بعد میں پھر اس کو یاد رکھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طریقے تھے، ریکارڈنگ کے علاوہ باقی تینوں طریقے موجود تھے، ان پہ عمل بھی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، دنیا میں اس کے اوپر عمل ہو رہا تھا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حدیث مبارکہ کو یہ جو ممکنہ 3 طریقے تھے، ان تینوں کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو بھی تینوں کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ کو بھی تینوں کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ حدیث پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس میں حدیث ان 3 طریقوں کے ذریعے سے محفوظ نہ ہو، کوئی دور ایسا نہیں گزرا۔
بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ 200 سال بعد 300 سال بعد لکھی گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیث مبارکہ لکھی گئی ہے اور برابر لکھی جاتی رہی، لکھ کر کتابی شکل میں محفوظ ہوتی رہی، لوگ یاد کر کے محفوظ کرتے رہے، اپنے عمل میں لا کر بھی محفوظ کرتے رہے۔ جب ہم ان تینوں کو ثابت کر دیں گے تو پھر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی جو چیز ان 3 طریقوں سے، ممکنہ طریقوں سے محفوظ ہو، اس میں شک تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ اگر اس میں شک کریں گے تو پھر دنیا کی ہر بات میں شک کرنا چاہیے، پھر دنیا کی ہر بات میں شک کرنا چاہیے کہ جتنی تاریخ ہے سب کو شک کی نظر سے دیکھیں، جتنی پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کو شک کی نظر سے دیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کی جو بات نقل کرتے ہیں، ایک آدمی کا دوسرے تک پیغام پہنچاتے ہیں، یا ایک کا میسج دوسرے تک جاتا ہے، یا خط جاتا ہے، ای میل، فیکس، جو بھی جاتا ہے، سب کو شک کی نظر سے دیکھیں۔ پھر کوئی ذریعہ بھی یقینی نہیں ہے، مشینری میں بھی خرابی ہو سکتی ہے، ہیکنگ ہو سکتی ہے، ہوتی بھی ہے آج کل، پھر کوئی ذریعہ یقینی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے ہمیں دیے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی بات کو نقل کرنے کے، محفوظ کرنے کے، ان کو کام میں لانا ہی ہوگا، انہی پہ اعتماد کرنا ہوگا، اور ان تمام ذریعوں سے حدیث مبارکہ محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ زیادہ فائدہ کس طریقے سے اٹھایا گیا اور کس دور میں کون سا طریقہ زیادہ رائج رہا۔ صحابہ کرام کا دور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس میں عرب کے حالات باقی دنیا سے تھوڑے سے مختلف تھے۔ عرب کے شمال مغرب اور شمال مشرق دونوں اطراف میں، اور پھر مشرق میں دیکھیں، ایسی اقوام تھیں جو پرانی تھیں اور قدر متمدن تھیں۔ ہندوستان پرانی سلطنتیں تھیں، اور ایران اور فارسیوں کی جو سلطنت تھی وہ بھی پرانی تھی، اس وقت بڑی سلطنت تھی۔ شمال مغرب میں رومی سلطنت تھی، وہ بھی بڑی تھی۔ یہ قومیں اس وقت متمدن سمجھی جاتی تھیں، یہاں پر کاغذ وغیرہ لکھنے کا رواج بھی زیادہ تھا، اور کاغذ بھی آسانی سے مل جاتا تھا کیونکہ لکھنے کا رواج زیادہ تھا، خاص طور سے فارس اور ایران اور یہ روم جو تھے۔ عرب اس حوالے سے مختلف تھا۔ عرب کے لوگ یہ مکاتب میں پڑھنا لکھنا اس کے زیادہ عادت نہیں تھی انہیں۔ عرب میں یہودیوں کے کچھ مدرسے تھے، ادارے تھے جو لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن عام جو عرب میں جو مشرکین رہتے تھے، یعنی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے جو چل رہے تھے جزیرہ عرب کے اندر، ان میں رواج نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا۔ لیکن ہر جگہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے تھے، یعنی پورے شہر میں کوئی 1-2 آدمی، چند لوگ اس طرح ضرور ہوتے تھے۔ اور اہل عرب جو تھے ان کے اوپر کوئی مستقل حکومت نہیں تھی، قبائلی سسٹم تھا، قبائلی نظام۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار ہے اور ان کی اپنی ترجیحات ہیں۔ عرب میں زیادہ زراعت کے بھی مواقع نہیں ہیں، خاص طور سے اہل مکہ جو تھے ان کا تو وہاں تو زراعت نہیں تھی، صرف اور صرف تجارت پر گزارا ہوتا تھا۔ گرمیوں میں شام کی طرف چلے جاتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف چلے جاتے تھے۔ یمن میں بندرگاہ لگتی تھی، شام کی طرف بھی بندرگاہ تھی، تو ان علاقوں سے تجارت کر لیا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے ان کی کوئی زیادہ مصروفیات نہیں ہوتی تھی، یعنی تجارت وغیرہ ذریعے تھے، خاص کہیں کہیں کھیتی باڑی تھی، باقی بہادری، شعر گوئی، قصہ گوئی، لڑائیاں، اس طرح کی چیزیں زیادہ تھیں ان میں۔ جو لوگ جن کی توجہ بٹانے والی چیزیں کم ہوں ان کا ذہن ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، جن کی شروع سے ہی کم چیزوں کی طرف توجہ ہو تو ان کا ذہن اور حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ایک بڑی مصیبت آ گئی ہے، موبائل
اور انٹرنیٹ وغیرہ ان کی طرف ذہن ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو حافظے پہلے سے کمزور ہو گئے ہیں، پہلے لوگوں کے زیادہ مضبوط ہوتے تھے۔ تو جو آدمی جس کے توجہ دینے کے مقامات کم ہوں گے، اس کا حافظہ نسبتاً دوسروں سے محفوظ ہوگا۔ عرب جو تھے ان میں رواج اس وقت تھا ہر چیز کو یاد کرنے کا، بلکہ بسا اوقات یہ لوگ لکھنے کو کمزوری سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لکھ کر کیا یاد کرنا، ذہن ہے آپ کے پاس، ذہن میں محفوظ کرو۔ اس لیے ان کے حافظے بڑے مضبوط ہوتے تھے، ضرب المثل تھے، یعنی ان کے حافظوں کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ایک ہی مجلس کے اندر یہ سینکڑوں شعر سن کر یاد کر لیتے تھے۔ یعنی ایک آدمی آیا ہے، اس نے کوئی شعر کہے ہیں اور اس نے اپنا پورا قصیدہ سنا دیا ہے، درجنوں یا سینکڑوں اشعار ہیں اس میں۔ ایک ہی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے یا سب نے ایک ہی بار سن کے یاد کر لیا، اتنا حافظہ ان کا ہوتا تھا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے اہل عرب کے بارے میں کہ ان کو اپنے نسب نامے یاد ہوتے ہیں، آج بھی یاد ہوتے ہیں، پہلے بھی یاد تھے۔ اس کے مقابلے میں باقی قوموں کو اپنے نسب نامے یاد نہیں ہیں۔ ان کو اپنے ہی نہیں بلکہ ان کے جو جانور تھے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ، ان کے بھی نسب نامے یاد ہوتے تھے، ان کے بھی نسب نامے ان کو یاد ہوتے تھے، سلسلہ نسب۔ تو حافظہ ان کا اس طرح کا ہوتا تھا۔ ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو کس نے شہید کیا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان کو بھی شہید کیا تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کو مسیلمہ کذاب جو تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی اسی نے مارا تھا۔ اور بعض کتابوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے اسلام میں سب سے بہترین آدمی کو شہید کیا تھا، تو اب یعنی اسلام لانے سے پہلے، اب میں اسلام لا چکا ہوں تو سب سے جو بدترین کافر ہے اس کو ماروں گا تاکہ بدلہ ہو جائے۔ تو مسیلمہ کذاب جو تھا اس کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا۔ ان کی مجلس میں یہ جب بالکل آخری عمر میں پہنچ گئے، دو آدمی آئے، انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو اس آیا کہ میں آپ کو پہچانتا تو نہیں ہوں، بس اتنا مجھے یہ ذہن میں آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے کہ تمہارے جو پاؤں ہیں وہ اس بچے سے ملتے جلتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ غلام تھے اہل مکہ کے، یعنی پرانی بات، اس وقت فلاں عورت کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا، تو اس بچے کو انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کے مجھے دیا تھا، اس کے صرف پاؤں نظر آ رہے تھے، چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بچے کے پاؤں اور تمہارے پاؤں ایک جیسے ہیں۔ یعنی یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو بچہ تھا جس کو چادر میں کپڑے میں لپیٹ کر لے کر گیا تھا میں، اس کے جو پاؤں تھے، پاؤں کی جو بناوٹ وغیرہ تھی، وہ بالکل ایسی تھی جیسی تمہاری ہے۔ چنانچہ وہی آدمی تھے وہ۔ آپ دیکھیں کہ بچہ کتنی جلدی اس کا جسم وغیرہ تبدیل ہوتا ہے، چہرہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن جو ساخت ہوتی ہے نا، جسم کی ساخت اور بناوٹ، وہ ایک ہی رہتی ہے، آخر تک تقریباً ایک ہی رہتی ہے۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے بچے کو دیکھا، کیونکہ عرب میں رواج تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، کچھ دن کے بعد وہ دودھ پلانے کے لیے دیہات میں عورتوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی فضا صاف ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ جو بنو سعد تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں تقریباً کوئی 60-70 سال یا 50 سال لگا لیں گزر چکے ہوں گے، لیکن ان کو وہ نقشہ یاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیا گیا ایک دفعہ۔ ایک خلیفہ تھے مروان کا نام تو جانتے ہوں گے آپ۔ مروان کے دور میں امتحان لیا گیا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا کے انہیں بلایا گیا، لیکن انہیں بتایا نہیں گیا۔ پردے کے پیچھے ایک کاتب کو بٹھا دیا کہ ہم عرض کریں گے، درخواست کریں گے کہ آپ احادیث سنائیں، ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ کاتب کو کہا کہ آپ نے لکھتے جانا۔ چنانچہ انہوں نے احادیث سنانا شروع کی، 100 احادیث سنائی۔ کاتب نے وہ ساری کی ساری جیسے جیسے سنا رہے تھے ویسے ویسے لکھ لیں اسے۔ اگلے سال یعنی 1 سال بعد ان کو بلایا دوبارہ، اور یہ درخواست کی گئی کہ آپ نے جو احادیث سنائی تھیں وہ دوبارہ سنا دیں ہمیں، وہی جو پچھلے سال سنائی تھیں وہی احادیث ہمیں دوبارہ سنا دیں۔ چنانچہ کاتب کو پھر بٹھایا گیا کہ آپ نے دیکھنا کہیں آگے پیچھے نہیں کرتے، کہیں غلطی کرتے ہیں یا کسی لفظ کو چھوڑتے ہیں، کوئی اعراب حرکت تبدیل کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سنانا شروع کی، اول سے لے کر 100 تک سنا دی، کسی جگہ بھی نہ ترتیب کی کوئی غلطی کی ہے نہ کسی لفظ کو چھوڑا ہے۔ 1 سال بعد وہی چیز سنا رہے ہیں جو اس مجلس میں اچانک انہوں نے سنا دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حافظہ تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو عرب تھے ان کا اکثر کا حافظہ اس طرح کا ہوتا تھا، اور ان میں سے بہت سے لوگ لکھنے کو اس وجہ سے ناپسند کرتے تھے کہ یہ تو کمزور چیز ہے، یعنی وہ کہتے تھے لکھنا کمزور لوگوں کا کام ہے، ہم تو بس سن کے یاد ہو جاتا ہے ہمیں، سمجھ گئے؟ تو زیادہ استفادہ اس سے کیا گیا، سب لوگ یاد کرتے تھے، جو موجود نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ دوسروں کے پاس جا کر یاد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ روٹین بنائی ہوئی تھی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ موجود رہیں گے، پورے دن کی جو باتیں ہوں گی ان کو محفوظ کر کے رات کو مجھے سنائیں گے اور میں اپنا کاروبار کروں گا۔ دوسرے دن آپ کاروبار کرنا، میں پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود رہوں گا، جو باتیں ہوں گی میں آپ کو دن کے آخر میں ساری نوٹ کروا دوں گا۔ تو اس کی بڑی وہ حفاظت کا اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام، یاد کرتے تھے احادیث کو۔ تو سب سے اہم ذریعہ اہل عرب کے ہاں یہ تھا، ہمارے ہاں تو لکھنا ہے نا، لکھ کر کسی چیز کو محفوظ کر لانا، لیکن ان کے نزدیک لکھنا دوسرے نمبر پر تھا، سیکنڈ درجہ تھا اس کا، ثانوی درجہ تھا، پہلے نمبر پر یاد کرنا تھا۔ چنانچہ ان سب نے یاد کیا ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی تاریخ بھی اس کا بالکل وہ آپ کے سامنے رکھے گی، اس کا اتفاق کرتی ہے اس سے کہ اہل عرب کے حافظے اسی طرح کے تھے، وہ لکھ کر ہی چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے، یعنی وہ زبانی ہی یاد کیا کرتے تھے، لکھنے کا رواج ان میں کم تھا۔ ایک بات یہ ہمارے سامنے آ گئی، امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سنا ہے آپ نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا، امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے کے جب چرچے ہوئے لوگوں میں، یہ تو دوسری تیسری صدی کی ہجری کے آدمی ہیں، ان کا جو حافظہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا، وہ بھی ایک بار بات کو سنتے تھے ان کو یاد ہو جاتا، بھولتا نہیں تھا۔ غالباً اہل بغداد نے جب ان تک پہنچی خبر کہ بڑی اتنا بڑا محدث ہے، حافظہ ہے اس کا بہت مضبوط، تو انہوں نے امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 10 لوگوں کو تیار کیا گیا اور ان 10 لوگوں کو کہا کہ 10 احادیث آپ نے یاد کرنی ہے اور ان کی سند یا آگے ٹیکسٹ متن میں سے کچھ تبدیلی کر کے آپ نے سنانی ہے۔ دیکھیں گے امام بخاری کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب امام بخاری وہ بغداد غالباً تشریف لائے، لوگ آگے مجمع لگ گیا وہاں پہ، تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم احادیث سنانا چاہتے ہیں کچھ آپ کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سنائیں۔ چنانچہ انہوں نے سنائی، 10 کے 10 آدمیوں نے احادیث سنائیں، یعنی ہر بندے نے 10 سنائی تو کتنی ہوگی؟ 100 احادیث ہوگی۔ 100 احادیث سنائی گئی۔ امام بخاری ہر حدیث کے آخر میں سن کر یہی کہتے رہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ آپ کہاں سے سنا رہے ہیں؟ جو محدثین اور علماء بیٹھے تھے وہ سمجھ گئے کہ آدمی واقعی محدث ہے اور مضبوط آدمی ہے، لیکن عوام سمجھی کہ اس کو تو کسی حدیث کا پتہ نہیں ہے، شہرت اتنی زیادہ ہے۔ پھر ان سے درخواست کی گئی کہ آپ ہی بتا دیں۔ انہوں نے وہ 100 کی 100 احادیث سنائیں،
اسی ترتیب کے ساتھ پہلے آدمی نے جو حدیث پہلے سنائی تھی وہ پہلے سنائی، دوسرے نمبر پہ جو سنائی تھی وہ دوسرے نمبر پہ، اسی ترتیب سے سنائی. پھر ہر ایک کی غلطی بتائی کہ تم نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے، صحیح حدیث یہ ہے. یعنی ایک مجلس میں وہ احادیث جو انہوں نے تبدیل کر دی تھیں سنائی، ایک ہی مجلس میں ان کو یاد بھی ہو گئی، ان کی غلطی بھی یاد ہو گئی، ترتیب بھی یاد رہ گئی. تو کتنا حیرت انگیز حافظ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے کام لینا ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ کروانی تھی، قرآن مجید کو محفوظ کروانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حافظے بھی لوگوں کو دیے تھے. لیکن حافظہ جو ہوتا ہے نا، حافظہ، قوت حافظہ، یہ آج بھی ہوتی ہے لوگوں میں. ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں. نظر کم آتی ہے، استعمال کم ہوتا ہے، لیکن لوگ ہوتے ہیں ایسے. یعنی آپ بھی اگر اپنے پڑھائی کے زمانے پیچھے جائیں، اسکول میں یا مدرسے میں جو پڑھے ہیں وہ مدرسے میں جائیں، یاد کریں، اپنے حافظے پہ دور دیں، تو ہر کلاس میں کوئی ایک دو بندہ ایسا ضرور ہوتا تھا جس کو سنتے ہی سبق یاد ہو جاتا تھا. پھر اس کو بولتا نہیں تھا، نہ وہ رات کو پڑھتا تھا، لیکن سبق اس کو یاد ہوتا تھا. ہر بندے کو ایسا بندہ مل جائے گا کوئی نہ کوئی زندگی میں. بھی پچھلی صدی، اسی صدی میں فوت ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ جانتے ہوں گے، انہیں کا نام سنا ہوگا. علماء دیوبند میں سے تھے علامہ انور شاہ کشمیری. وہ ایک مرتبہ کسی بھی چیز کو دیکھتے تھے، ان کو وہ بھولتی نہیں تھی زندگی بھر. کسی چیز کو، کسی تحریر کو ایک بار دیکھ لیا، ان کو وہ نہیں بھولتی تھی. چنانچہ ان کو یہ جو کتابیں ہیں، احادیث کی ساری کتابیں انہیں زبانی یاد تھی. یعنی بخاری شریف اول سے لے کر آخر تک انہیں زبانی یاد تھی. اردو کی بھی کوئی کتاب پڑھیں گے، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا تھا کہ وہ ساری ان کو یاد ہوتی تھی. چونکہ اس وقت انگریز کا بھی دور تھا، کچھ کتب خانے بھی ضائع ہو رہے تھے. ان کو کسی کتب خانے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ضائع ہونے والا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم لکھ لیں گے دوبارہ. یعنی اتنا حیرت انگیز حافظہ. کتب خانے میں کئی کتابیں ہوتی ہیں، ہزاروں بھی ہوتی ہیں، سینکڑوں ہوتی ہیں. تو ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کتب خانہ بھی اگر وہ جلا رہے ہیں، جلا دینے دو، مجھے یاد ہے، میں ساری لکھوا دوں گا. تو بڑا ہی حیرت انگیز ہے یہ. لیکن یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اسی صدی کی بات. اس طرح کے حافظے لوگوں کے تھے. پھر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے خاص کام لینا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر صلاحیت پیدا بھی فرما دیتے ہیں. تو جب محدثین سے، صحابہ کرام سے، ان کے شاگردوں سے یہ کام لینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاحیت بھی پیدا فرما دی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے درخواست کی کہ مجھے کبھی کبھی کوئی شک ہو جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، یا کوئی ایسے لگتا ہے جیسے بھول گئی ہے. آپ نے ان کے سامنے ایسا عمل کیا اور پھر ان کے اوپر جیسے دم کرتے ہیں نا، اس طرح کیا. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہیں بھولی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام بھی تھا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حافظے پہ دنیا نے ان کے حافظے پہ کبھی انگلی اٹھائی بھی نہیں ہے، اہل عرب کے حافظے پہ. اور وہ بہت یعنی مضبوط تھے. انہی حافظوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا اور حدیث کو محفوظ کروایا. جی 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 اس کو تو حدیث کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، اور غریب بات ہے تعبیر کرنا نہیں لگتا. یہ تو پہلے مکمل ہو گیا. ہم کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ حجت ہے. مجھے ہم کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ حجت ہے آپ پہ کہ آپ کریں گے، لیکن دین انہوں نے پہلے مکمل کر کے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر لیا. وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ میری بات دوسرے نے کام کیا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس ڈائمینشن میں تو بات ٹھیک ہے، لیکن صرف اکیڈمک ڈسکشن کے لیے کہ دین مکمل ہو گیا، پھر حدیث 1.5 سال بعد آ رہی ہے. نہیں، یہی بات تو میں شروع سے کر رہا ہوں نا کہ غلط فہمی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ حدیث 150 سال بعد لکھی گئی. لیکن ایسا نہیں. میں نے پہلے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حدیث مبارکہ پر کبھی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ لکھی ہوئی محفوظ نہ ہو، کبھی بھی. لیکن وہ مشہوری نہیں ہوئی. مشہور تب ہوئے جب صحیح حدیث اور صحیح بخاری جب آئے. نہیں، یہ تو الگ سے کیٹیگری بنا کے کتابیں لکھی گئی ہیں نا. ہم تو ہمیشہ ان کو ریفر کرتے ہیں کہ وہاں جی، ہم ان کو ریفر اس لیے کرتے ہیں کہ اس وقت آسان ہو گیا ہے ان سے فائدہ اٹھانا،
کیونکہ ہر ایک کا حکم ان میں بیان کر دیا گیا ہے، ورنہ ان سے پہلے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سے بھی پہلے، لیکن اس طرح صحابہ کرام کے پاس لکھے ہوئے صحیفے اور رجسٹر پہلے سے موجود تھے، صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ یعنی پھر میرا وہی دعویٰ آپ ذہن میں رکھیں کہ حدیث پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کسی دور میں ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے کہ حدیث کو بالکل نہ لکھا گیا ہو، لکھا جاتا رہا ہے ہر دور میں، ٹھیک ہے۔ اب میں آگے سامنے جو پہلی بات تو یہ آگے کہ حافظے کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عملی اعتبار سے بھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرتے تھے، وہ تو آپ کے وضو مبارک کا جو پانی ہوتا تھا وہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، جب آپ بات کرتے تو سارے ایسے متوجہ ہو کر بات سنا کرتے تھے۔ ایک آدمی تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، عروہ بن مسعود غالباً ان کا نام، جب وہ مذاکرات کے لیے اہل مکہ کی طرف سے آئے تو انہوں نے آ کر بڑی باریک بینی سے صحابہ کرام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیا، کیونکہ جو مذاکرات کرنے کے لیے آتے تھے، آج بھی جو جاتے ہیں، ان کا کام صرف مذاکرات کرنا نہیں ہوتا، ان کا کام جائزہ لینا بھی ہوتا ہے، کہ جائزہ لیں کہ بھئی ان کے حالات کیسے ہیں، ایک قسم کی جاسوسی جو ہوتی ہے۔ انہوں نے واپس جا کر کہا کہ دیکھو میں عرب اور عجم بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی جو اپنے آقا اور سردار سے اتنی محبت کرتی ہو جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ سے کرتے ہیں۔ پھر اس نے مثالیں دیں کہ وہ تو آپ کا لعاب مبارک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسے سناٹا چھا جاتا ہے، سارے کے سارے ہمتن متوجہ ہو کے سنتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو وہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے اوپر مل لیں، اور جس کو پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کے تر ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا ہے۔ اس نے یہ بڑی غیر معمولی چیز دیکھی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے جا کر ان کو نقل کی۔ تو صحابہ کرام بڑی شدت کے ساتھ، شدت کا مطلب بڑی پابندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے تھے۔ ان سے زیادہ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ جو اپنے سردار یا اپنے آقا کے ساتھ اتنی زیادہ محبت رکھنے والے ہوں۔ تو یقیناً وہ عمل کے ذریعے سے بھی انہوں نے چیزوں کو محفوظ کیا ہے، اور احادیث میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے صحابی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسے میں یہ کر رہا ہوں آپ بھی ایسا کرو، اس طرح جگہ جگہ بیان کرتے ہیں۔ تیسری چیز جس کو ہم اہم سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کے دور میں وہ دوسرے نمبر پر تھی، لیکن ہمارے لیے پہلے نمبر پہ آج بن گئی ہے، حافظوں کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کے آ جانے کی وجہ سے، توجہ بڑھ جانے کی وجہ سے، وہ ہے کتابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام احادیث لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک اشکال آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا، ایک حدیث ملے گی آپ کو، لیکن اس کا جواب یہ ہے جو علامہ نووی رحمہ اللہ جو بڑے محدث ہیں انہوں نے بھی دیا ہے، اور باقی احادیث کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صورت سے منع کیا تھا کہ جس کاغذ پر قرآن مجید لکھا ہوا ہو اس کے اوپر حدیث نہ لکھو، قرآن مجید کو الگ لکھو، حدیث مبارکہ کو الگ لکھو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم نے لکھی ہوئی ہو، بعد میں کوئی بندہ آئے اور وہ پڑھے قرآن مجید تو حدیث کو بھی قرآن مجید کا حصہ سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے۔ اس لیے جب تک لوگوں کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ قرآن مجید کیا ہے، حدیث کیا ہے، ان کو اکٹھا نہیں لکھنا۔ تو وہ جو ایک حدیث ہے جس میں لکھنے سے منع کیا گیا تو وہ اس صورت سے منع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بھی یعنی کاپی یا کوئی یا میرے سامنے کوئی ٹیکسٹ ہے، میں نے کسی لفظ کا کوئی معنی نوٹ کرنا ہوتا ہے تو میں درمیان میں لکھ لیتا ہوں، ٹیکسٹ کے درمیان میں۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ سن رہے ہوں گے تو ترجمہ کسی لفظ کا لکھ لیں گے، اسی طرح صحابہ کرام بھی لکھ لیا کرتے تھے، اس چیز سے منع کیا گیا تھا۔ اور ظاہر ہے یہ خطرناک چیز ہو سکتی تھی، بعد میں آنے والے لوگ جب وہ دیکھتے تو وہ سمجھتے کہ یہ بھی قرآن مجید ہے، حالانکہ وہ قرآن مجید نہیں تھا۔ اب آپ کے سامنے ایسی مثالیں آئیں گی چند کہ جس میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے لکھا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سے ایسے مجموعے رجسٹر تیار ہو گئے تھے جس میں احادیث لکھی ہوئی تھیں،
ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک حدیث وہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سی احادیث ایسی مل جائیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بڑے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ہر بات لکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہر بات لکھتے تھے. ان کو کچھ قریشی لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو آپ ہر بات نہ لکھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں نا، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت بھی ہوتی ہے، تو آپ کو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے. ان کے دل کو یہ بات لگی، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے خود کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رعایت فرمایا کہ بھی لکھنا کیوں چھوڑ دیا. تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بات ہوئی ہے، مجھے لوگوں نے لکھنے سے منع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ لکھا کرو، اور پھر قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ اس منہ سے کوئی بات بھی حق کے سوا نہیں نکل سکتی. یعنی حالت جیسی بھی ہو، اگرچہ غصے کی حالت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حق بات کے سوا نہیں نکل سکتی. تو حضرت عبداللہ بن عمر ہر بات لکھا کرتے تھے، ہر بات. تو ان کو مستقل لکھنے کا حکم فرمایا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے ان کا یہ جو رجسٹر اور یہ جو تیار ہو گیا تھا، عربی میں اس کو صحیفہ کہتے ہیں. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا الصحیفۃ الصادقہ، صادق سے سچا، الصحیفہ الصادقہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں احادیث بہت زیادہ تھی، لیکن تعداد معلوم نہیں ہے کہ تعداد گنتی میں وہ کتنی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میں تمام صحابہ سے زیادہ احادیث یاد کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر وقت آپ کی مجلس میں رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ احادیث ہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، اس لیے کہ وہ لکھتے ہیں ہر بات کو، میں لکھتا نہیں ہوں. ان کے پاس مجھ سے بھی زیادہ موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت جو روایات ملتی ہیں احادیث میں، وہ ہیں 5374. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث ہیں 5374 ہیں. اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث کس کے پاس تھیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس. اس سے معلوم ہوا کہ 5374 سے تو زیادہ ہی تھی نا ان کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک صحیفہ منسوب ہے جسے صحیفہ علی کہتے ہیں، صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث سے مبارکہ جمع کی ہوئی تھیں جس میں دیت، قصاص، ذمی، زکوٰۃ کا نصاب، مدینہ منورہ شہر کے احکام، اس طرح کے جو احکام تھے نا وہ انہوں نے نوٹ کیے ہوئے تھے سارے. اور وہ جو صحیفہ تھا ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا. صحیفہ علی کے نام سے وہ مشہور ہے. ٹھیک ہے. ایک اور صحیفے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے کتاب الصدقہ کے نام سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا تھا. کتاب الصدقہ، جس میں زکوٰۃ، عشر وغیرہ کے احکام تھے. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے اپنے نمائندوں کو، وہ بعض قبیلوں سے زکوٰۃ، عشر وغیرہ وہ حاصل کر کے لے کے آتے تھے نا. تو ان چیزوں کے سارے احکام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیے تھے، اور پھر جس کو گورنر وغیرہ بنا کر بھیجا جاتا تھا اس کو یہ دیا جاتا تھا. اس کا نام ہے کتاب الصدقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کا یہ بیان ہے، ان کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ہم جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی چیز کے بارے میں بحث کرتے تھے تو وہ ہمارے سامنے اپنے گھر جاتے اور گھر سے جا کے رجسٹر لے آتے اور کہتے کہ یہ دیکھو یہ میں نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے لکھا ہے، بلکہ اس میں یہ الفاظ ہیں وَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کیا ہے۔ یہ بچے تھے اس وقت تقریباً 10-11 سال کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی ہر وقت رہتے تھے، آپ کی باتیں لکھتے بھی تھے اور لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے بھی تھے کہ میں نے یہ لکھا ہے، یعنی دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ کے سناتے تھے کہ میں نے یہ لکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ میں ان میں سے شارٹ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ابھی چھوٹے تھے، کوئی 8-10 سال کے قریب ان کی عمر تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محنت کی، لیکن آپ کے جانے کے بعد بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے احادیث اکٹھی کی۔ ان کے پاس کتنی کتابیں تھیں؟ ان کے شاگرد بتاتے ہیں، طبقات ابن سعد ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے، حضرت قریب بن ابی مسلم جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا اتنا ذخیرہ تھا جو پورے ایک اونٹ کے اوپر آتا تھا۔ ایک اونٹ کے اوپر کتنی کتابیں آ سکتی ہیں؟ ایک اونٹ کتنی کتابوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے لگی ہے الماری، اتنی تو آ ہی جاتی ہوں گی نا؟ یعنی آپ سمجھیں کہ لوڈر رکشہ جو ہے، آج کل لوڈر رکشہ نہیں بڑا ہوتا، یا ایک پک اپ ہے، اونٹ اتنا وزن تو اٹھا ہی لیتا ہے۔ کتنی کتابیں ہوں گی، کتنا علم انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے یہ جمع کیا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کئی صحیفوں کا ذکر ملتا ہے، کئی ان کے مجموعوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ پہلے نہیں لکھتے تھے، لیکن ان کو یاد ہوتی تھی، پھر آخری عمر میں ان کو ڈر ہوا کہ میرے جانے سے حدیث ضائع نہ ہو جائیں، انہوں نے لکھوا لی تھی ساری کی ساری۔ ایک صحیفہ ہے جو بہت مشہور ہے، آج کل بھی، اس دور میں بھی، چند سال پہلے بھی کافی مشہور ہوا تھا، وہ ہے صحیفہ الصحیفۃ الصحیحہ، صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے ہے، ہاں چھوٹی ہے، حمام بن منبہ، میم نون با اور ہا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ الصحیفۃ الصحیحہ، یہ جو ہے ان کے شاگرد نے نقل کیا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو دوسری صدی کے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے مسند احمد، 40,000 سے زیادہ احادیث ہیں اس میں، یہاں رکھی ہوگی، وہ دیکھیں وہ سامنے، اس میں یہ صحیفہ جو ہے وہ پورا کا پورا نقل کر دیا ہے، صحیفہ حمام بن منبہ الصحیفۃ الصحیحہ۔ یہ ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر غالباً حمید اللہ نام تھا ان کا، جی۔ وہ اس طرح کی چیزوں پہ بڑی تحقیق کرتے تھے۔ ان پہلے جو نسخے ہوتے تھے نا، آپ کو پتہ ہے قلم سے لکھے جاتے تھے، قلمی نسخے ان کو کہتے تھے مخطوطے۔ انہوں نے اہل یورپ کی، چونکہ یورپ میں فرانس میں رہتے تھے، تو وہاں کی ساری لائبریریاں بھی انہوں نے اس حوالے سے دیکھی تھیں۔ یہ جو صحیفہ تھا، صحیفہ الصحیفۃ الصحیحہ حمام بن منبہ، ان کا ایک نسخہ ان کو ملا جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، جرمنی کے برلن کے کتب خانے سے ملا، کیونکہ بہت سی کتابیں استعمار کے دور میں یہاں سے ادھر گئی ہیں، شفٹ ہوئی ہیں، جب انگریزوں نے ان ممالک پہ حملے کیے تھے۔
ایک نسخہ ان کو ملا ہے شام کی ایک لائبریری ہے مجمع العلمی، اس کتب خانے سے، چنانچہ انہوں نے دونوں کی تحقیق کی ہے۔ ظاہر ہے یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانے نسخے تھے، اور پھر یہ جو مسند احمد ہے یہ تو دوسری صدی کی کتاب ہے، دوسری صدی ہجری۔ انہوں نے ان تینوں کا موازنہ کیا ہے، جو جرمنی سے ملا اس کا بھی، دمشق سے ملا اس کا، اور مسند احمد کا۔ جب انہوں نے تینوں کا موازنہ کیا ہے، کہیں سے بھی ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں ملی، تبدیلی نہیں ملی، بالکل بھی نہیں ایک جیسا۔ تو اس تحقیق سے جو اعتراض کرنے والے اہل یورپ بھی تھے، بڑی آنکھیں ان کی کھلیں کہ یہ غیر معمولی بات ہے ایک کہ 12 صدیاں پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس میں اور بعد میں یا اس سے بھی پہلے جو قلمی نسخے لکھے ہوئے تھے ان میں جو آج 13 صدیوں بعد مل رہے ہیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، بالکل بھی نہیں وہی اسی طرح کے۔ تو یہ بڑی اہم پیش رفت تھی، انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات انہوں نے جمع کیے، تقریباً 104 یا 105 ایسے خطوط ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں یا سرداروں کو لکھے تھے، انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا تھا، بڑا زبردست کام کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے نام سے آپ ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کا یہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں حدیث مبارکہ کے اوپر خاص محنت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، کیونکہ ان کا جو دور تھا، اس دور میں آخر دور میں خارجی آ چکے تھے، خارجیوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ حدیث کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 2 کام کیے تھے جو وہ پہلے نسبتاً کم کرتے تھے۔ ایک تو ان لوگوں کی وجہ سے صحابہ کرام کا کردار مجروح ہو رہا تھا، خارجیوں کی وجہ سے۔ انہوں نے منبر پر بیٹھ کر خلیفہ ہونے کی حیثیت سے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے، بہت بیان کیا کرتے تھے، تاکہ لوگ جان لیں کہ بھئی آپ نے دین انہی لوگوں سے سیکھنا ہے، یہ جو خارجی وغیرہ لوگ ہیں ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا، کیونکہ اگر ان کا کردار ہی مشکوک ہو گیا تو لوگ دین کس سے سیکھیں گے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ پہلے وہ احادیث نسبتاً کم بیان کرتے تھے ضرورت کے وقت میں، لیکن اب انہوں نے چونکہ کوفہ میں منتقل ہو گئے تھے آخری دور میں، انہوں نے اعلان کروا دیا باقاعدہ، اور خطبے میں بھی اعلان کرتے تھے کہ کون ہے جو مجھ سے 1 درہم یا 2 درہم کے بدلے میں اتنا علم خریدے۔ درہم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے پاس رکھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ درہم لے کر جاؤ بازار میں، کاغذ قلم خرید کر لاؤ، میں آپ کو احادیث سناتا ہوں، آپ اس کو لکھو۔ چنانچہ لوگ آپ کی جو احادیث ہوتی تھی ان کو لکھتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں جو ان کا رہا اس میں خاص طور سے یہ 2 کام زیادہ کیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ صحابہ کرام کا جو دور ہے وہ تقریباً 1 صدی ہجری کے آخر تک ہے۔ 1 صدی ہجری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تقریباً 92 یا 94 میں ہو رہی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ 94 میں غالباً، اور آخری صحابی جو ہیں وہ 101 میں غالباً فوت ہوئے ہیں، 101 ہجری میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات بھی 101 میں ہوئی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنائے گئے تھے تو انہوں نے سرکاری طور پر، ان سے پہلے ان کے والد گورنر تھے، انہوں نے بھی سرکاری طور پر یہ آرڈر دے دیا تھا کہ جہاں جہاں محدثین ہیں جن کے پاس بھی احادیث ہیں وہ لکھ کر ہمارے پاس بھیجیں تاکہ سرکاری طور پر بھی ان کو ریکارڈ پہ لیں۔ چنانچہ جو بڑے محدثین تھے انہوں نے احادیث لکھ کر بھیجیں، اور 1 صدی ہجری کے اختتام تک بہت سی کتابیں جو تھیں وہ باقاعدہ وجود میں آ چکی تھیں، جن میں ایک اس وقت کے جو قاضی تھے، محدث بھی تھے، قاضی ابو بکر بن حزم، انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کئی کتابیں احادیث کی لکھ کر جمع کر کے بھیجی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سرکاری ریکارڈ تھا، ورنہ اس سے پہلے ان کے پاس لکھی ہوئی موجود تھیں۔ اور حضرت سالم بن عبداللہ، یہ بھی ایک
محدث ہیں، ان کا لکھا ہوا جو کتاب اور رسالہ ہے وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے کہنے پر لکھا گیا تھا۔ دفاتر الزہری، امام زہری کا نام بڑا آئے گا حدیث کی اس میں تدوین میں لکھنے میں۔ امام زہری نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے بہت سی کتابیں جو تھی جو ایک جگہ جمع کر دی تھی احادیث کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام ابن مکحول ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب جمع کی ہے۔ ابواب شعبی، حضرت عامر بن شراحیل تابعی تھے، انہوں نے بھی ایک کتاب ابواب الشعبی کے نام سے جمع کی تھی۔ اس طرح کی کئی کتابیں جو تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی کوشش اور ان کے حکم سے لکھ کر، حضرت عمر بن عبدالعزیز خود بھی محدث تھے، خود بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن خلافت کی ذمہ داری ان پہ آ گئی تھی، اور انہوں نے چنانچہ ان کو سرکاری طور پر ریکارڈ کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا تھا۔ اس وجہ سے بعض حضرات امت کا پہلا مجدد ان کو کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے بھی احادیث لکھی ہیں، صحابہ کرام کے شاگردوں نے بھی لکھی ہیں، پھر جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی لکھی ہیں۔ ایک صدی ہجری کے آخر تک اور دوسری صدی ہجری کے شروع تک ہم پہنچ چکے ہیں، لکھنے کا کام جاری ہے، بہت سی کتابیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے دوسری صدی ہجری میں جائیں تو اس میں جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، امام سفیان ابن عیینہ، یہ جو بڑے نام ہیں ان کا ذکر، یہ سارے دوسری صدی ہجری کے ہیں، ان سب نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار، حدیث پہ پہلی کتاب اس ترتیب سے، خاص ترتیب تھی، اس سے لکھی گئی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کی موطا، امام مالک اپنے زمانے میں سب سے صحیح حدیث کی کتاب شمار ہوتی تھی، اس میں ساری احادیث جو تھیں انہوں نے صحیح جمع کی ہوئی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب آپ کے سامنے ہے، 40,000 سے زیادہ احادیث ہیں اس میں۔ یہ ساری کب لکھی گئی ہیں؟ دوسری صدی میں، یعنی یہ صرف بڑی کتابوں کا میں نے بتایا، ورنہ اس کے علاوہ بھی اور کتابیں لکھی گئی ہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں امام بخاری، براہ راست شاگرد ہیں امام بخاری، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے۔ تو تیسری صدی میں جو ہے نا حدیث کی، اس اعتبار سے یہ اس کو اہمیت زیادہ ہے کہ اس میں ہر حدیث کا اس کی کیٹیگری کر دی گئی، صحیح، ضعیف، موضوع، ساری کو الگ الگ کر کے ان کو نکھار کے ایک سامنے رکھ کے لوگوں جیسے حلوہ ہوتا ہے نا، حلوہ بنا کے پیش کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کون سا ایسا دور ہے جس میں حدیث نہیں لکھی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے لکھتے تھے، آپ کے بعد بھی صحابہ کرام جنہوں نے پہلے یاد کر لی تھی، بعد میں انہوں نے ضائع ہو جانے کے ڈر سے پھر لکھیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پورا مکتبہ موجود تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال آپ کی خدمت میں ساری لکھی انہوں نے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ساری لکھتے تھے، باقی صحابہ جو تھے وہ جب ان کو ٹائم ملتا تھا لکھتے تھے، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوائیں، اور ان کے شاگردوں کی کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، یعنی تابعین یا تبع تابعین کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ایسا کوئی دور نہیں ہے جس میں حدیث لکھی ہوئی محفوظ نہ ہو۔ لہٰذا جو ساتھی بھی ایسی کسی غلط فہمی کا شکار، انہیں بتایا جائے کہ یہ دیکھیں اتنی احادیث جو ہیں وہ اس طرح سے لکھ کر محفوظ کی گئی ہیں۔ آخری بات کرتے ہیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ چند سال پہلے وفات پا گئے۔ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی جو ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، اس کے شاید سربراہ تھے یا اسلامک ڈپارٹمنٹ کے بڑے تھے وہ۔ ان کی ایک کتاب ہے محاضرات حدیث، اس میں حدیث کے لیکچر ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے، میں نے ان کی عبارت ہی نقل کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت محترم اور فاضل دوست ہیں ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی، غالباً یہ انڈیا کے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ ضرور پڑھیں، اس کا نام ہے اسٹڈیز ان دا ارلی حدیث لٹریچر، اسٹڈیز ان دا ارلی حدیث لٹریچر۔ اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کرام کے لکھے ہوئے 48 مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام نے کتنی کتابیں لکھی حدیث کی؟ 48، چھوٹی بڑی ملا کے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے تابعین کے زمانے کے کم و بیش 250 مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے؟
250. صحابہ کرام نے تقریباً 50 لگا لیں 48 کے قریب, اور صحابہ کرام کے شاگرد ہیں تابعین, انہوں نے 250 کا ذکر کر دیا. یعنی تقریباً 300 کتابیں یا رسالے ایسے ہیں جو صحابہ کرام یا صحابہ کرام کے شاگردوں نے لکھے ہیں. ہر کتاب کے اندر آپ 100 حدیث بھی لگائیں, کتنی بنیں گی؟ 300 میں 30,000 بن گئی کہ نہیں؟ لیکن 100 تو بالکل کم ہے نا, کم سے کم ہوتی ہیں. کسی میں 1000 ہوں گی, کسی میں اس سے بھی زیادہ ہوں گی. تو اتنی زیادہ محنت ہوئی ہے. تاریخ میں کسی بھی شخصیت کے الفاظ کو نقل کرنے اور یاد رکھنے کی محنت آپ کو نہیں ملے گی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کی ہوئی ہے. اب اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, خام خواہ اگر کوئی آدمی شک کرنا چاہے تو اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو یہ کتاب آپ بھی نوٹ کر سکتے ہیں, ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی کی ہے, جو انگلش اچھی پڑھ سکتے ہیں. اسٹڈیز ان دی ارلی حدیث لٹریچر, ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی. اسٹڈیز ان دی ارلی حدیث لٹریچر. یعنی 250-300 کتابیں تو صحابہ اور ان کے شاگردوں نے لکھ دیں, جن کا زمانہ پہلی صدی ہجری ہے, پہلی صدی ہجری یا دوسری صدی ہجری کے ابتدائی سال. اس کے بعد یقیناً اس سے زیادہ ہی لکھی گئی ہیں, کم تو نہیں لکھی گئی, زیادہ لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں جی, بس آج یہ بحث مکمل کرنی تھی, اس لیے تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. تو آپ سے گزارش ہے نا, کوئی حدیث کی کوئی کتاب اس طرح کی لے کے نا پڑھیں جس میں حدیث کے اوپر لکھا گیا ہو. جیسے محاضرات حدیث ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی کی. اسی طرح تدوین حدیث ہے مولانا مناظر احسن گیلانی کی. تدوین حدیث, کتابت حدیث کے نام سے بہت سی کتابیں ہیں, ان کو لے کر پڑھنا چاہیے, اپنے مطالعے میں رکھیں. ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی محنت کی گئی ہے, کتنی محنت. یعنی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہوتی تھی, پھر بھی اگر کسی کے بارے میں شک ہوا نا, اس کی تحقیق کے لیے ملکوں کا سفر بھی کرنا پڑتا تو کرتے تھے. مدینہ منورہ سے شام جانا پڑ رہا ہے کسی صحابی کو, اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے. آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے. صرف ایک حدیث مبارکہ کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر رہے ہیں وہ, پیدل, گھوڑے پہ, اونٹ پہ. اتنی محنت انہوں نے کی ہے. اور ہم یہ کہہ دیں کہ حدیث جو ہے وہ یعنی اس پہ محنت نہیں ہوئی یا وہ محفوظ نہیں ہے, تو یہ تو ان کی محنت سے مذاق ہے. ان کی لاکھوں لوگوں کی جو محنت اس میں لگی ہوئی ہے, ان سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اور ویسے بھی آپ حدیث کو اگر نکال دیں نا, دین کی شکل باقی نہیں رہے گی. دین جو اس صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے نا, پھر اس کو جیسے مرضی ادھر سے ادھر کر لیں, جدھر مرضی کھینچ کے لے جائیں. جی صحیح چیز ہے, یہ ان میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ ان کی سند جو ہے, جی جی, یہ جو کتابیں ہم نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے سے ہی لکھی گئی. ہاں جی, اور پھر چلیے صحیح بخاری یا صحیح بخاری صحیح مسلم ہے. جی جی, اس میں پھر انہوں نے کتابوں سے نقل کر لیا یا پھر انڈیویجولس کے پاس جا کے دونوں طریقے ہوتے تھے. یعنی جس سے حدیث مل رہی ہے اس کے پاس جا کر کنفرم کرتے تھے کہ واقعی آپ نے سنی ہے. صرف ایسا ہی نہیں کنفرم کرتے تھے, یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ بندہ کیسا ہے, اس نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا, اس کے اخلاق ٹھیک ہیں. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے, وہ غیر اخلاقی نہیں ہے لیکن احتیاط اتنی کی گئی. ایک محدث جو تھے, انہوں نے کسی حدیث کے بارے میں سنا کہ فلاں محدث کے پاس ہے. انہوں نے کئی کلومیٹر کا سفر کر کے اس کے پاس گئے, پتہ نہیں کتنے ملکوں کا سفر کیا. جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ اپنے گھوڑے کو نا ایسے جھولی کر کے اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پاس بلا رہا ہے. یعنی چارے کا اس کو ایک وہ دے رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, حالانکہ جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا.
انہوں نے جب دیکھا کہ اس کی جھولی میں تو کچھ نہیں ہے، اپنی جھولی سے گھوڑے کو ایسے کر کے وہ بلا رہا ہے، تو وہیں سے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ انسان کو بھی دے سکتا ہے۔ انہوں نے حدیث نہیں لی اس سے۔ اتنی زیادہ چھان بین کی گئی ہے لوگوں کے حالات کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضوان بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے ابھی سارا بیان دیا ہے اس کا کوئی ٹیکس بھی ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے؟ جی میں نے جیسے ہاں جی خلاصہ سارا آپ نے لکھا ہے، اس کے ساتھ جی لکھنا نوٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے بتائی حدیث کے بارے میں۔ جی جی اگر اس طرح آپ یہ 2 پیج پہ یہ ٹیکس مل جائے یا کوئی واٹس ایپ پہ آ جائے اس کو پرنٹ کر لیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کا ٹیکسٹ خود بھی بھیج دوں، لیکن جو میں نے کتابیں بتائی ہیں نا آپ ان کو نوٹ کر لیں، کتابیں لے لیں، ان میں اور باتیں بھی اضافی مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ کتابیں جی جو بتائی ہیں وہ بھی واٹس ایپ پہ ان کا لسٹ دے دیں۔ ہاں یہ صحیح ہے، میں واٹس ایپ پہ انشاءاللہ دے دوں گا، واٹس ایپ پہ دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔